الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنہار ہے، بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ مقصد میلاد کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ میلاد اور مقصد ایک جشن اور ایک مشن۔ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہے اور وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں اسی مہینے میں اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اعتدال کو اختیار کر لیں کہ میلاد کو لے کے کہ اتنی خوشی نہ مناؤ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھول جاؤ، اور وفات کے اندر اتنے مغموم نہ ہو جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو بھول جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہم بچوں والی سوچ رکھتے ہیں، بڑوں والی سوچ نہیں رکھتے۔ ناراض نہیں ہونا کہ جب کوئی اللہ والا آپ کے گھر میں یا ہمارے ہاں کوئی بزرگ تشریف لانے والا ہوتا ہے، بچوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مدرسے کے اندر چھٹی ہو جائے گی، اور اگر گھر کے اندر اگر آپ کا کوئی اللہ والا مہمان آنے والا ہو تو بچوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آج گھر کے اندر بڑا زبردست قسم کا کھانا پکے گا، حلوے ہوں گے، زبردست قسم کی بریانی ہوگی، زبردست قسم کا قورمہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے وہ یہ کہے گا کہ استاد جی نے چھٹی دے دینی ہے کیونکہ مدرسے کے اندر پروگرام ہے، اور کھانا بھی بڑا اچھا قسم کا ہوگا۔ اور بڑے جو ہوتے ہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری نیت یہ ہو، بڑوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس آنے والے بزرگ سے کچھ فائدہ لے لیں، اس کی کچھ بات سن لیں، اس کے کچھ معروضات سن لیں، اس پر عمل کر لیں۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے چھوٹے بڑے ہر کسی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پروگرام کے بعد کھانا ہوگا،
بلکہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ ہوگا یا سکئی کم میں. اگر ہوگا تو ہم آئیں گے، نہیں ہوگا تو اللہ معاف کرے ہماری یہ سوچ بن گئی ہے بچوں والی، اور مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل مقصد اس بزرگ کے آنے کا کیا تھا. اسی طرح میلاد کو لے کے بھی ہم نے یہی سوچ رکھی ہے کہ کھانے تو اچھے قسم کے پکیں گے، عجیب و قسم کے جو ہے وہ کیک کاٹے جائیں گے، اس کے اندر یہ بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، لیکن ہر بندہ مقصد کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا. اور میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ہم 14 اگست میں ہمارے ملک کے اندر کوئی، چنانچہ اللہ نے جناب عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی ان میں ہیں. اب جب وہ بچپن سے لڑکپن میں آئے تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں 2-3 دن سے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنی منت کو پورا کرو جو تم نے منت مانگی تھی. اب قرعہ اندازی کی، بیٹوں کے نام لکھے، تو نام قرعہ اندازی میں جناب عبداللہ کا ہے. توجہ ہے نا؟ جناب عبداللہ کا نام آیا تو کہا کہ آپ کو قربان کرنے کے لیے چلتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں جو جناب عبداللہ کی بہنیں ہیں، انہوں نے والد کو روک لیا. بھائی تو بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو قربان نہیں ہونے دیں گے. تو چنانچہ جناب عبد المطلب نے بیٹیوں کا جو حال دیکھا تو کہا کہ چلو دوبارہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں. پھر قرعہ اندازی کی تو پھر جناب عبداللہ کا نام آیا. پھر تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کی، پھر جناب عبداللہ کا نام آیا. اب پریشانی بڑھ گئی. چنانچہ یہ بات پھیلتی پھیلتی مکہ میں پہنچ گئی. اب مکہ کے لوگوں نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ اگر ہر کوئی اس طرح منتیں مانگنا شروع کر دے تو لوگوں کو تو اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑے گا ہر دفعہ، کوئی اور طریقہ کار سوچو. تو اس وقت کی جو عورت انجیل کی ماہر تھی اور یہ ساری چیزوں کو جاننے والی تھی، اس کے پاس گئے اور کہا کہ کوئی طریقہ، کوئی راستہ اس کا ہو. تو اس عورت نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم قرعہ اندازی میں عبداللہ کا نام لکھو اور ایک طرف جو ہے تم 10 اونٹوں کو لکھ دو. اس وقت کی جو قتل خطا کی دیت ہوا کرتی تھی وہ 10 اونٹ ہوا کرتے تھے کہ اگر قتل خطا کسی سے ہو جائے تو فیملی جو مقتول کی ہے ان کو. ایسے اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ آج بھی اسی طرح قتل خطا کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹوں کی ہے. اللہ کو عمل پسند آیا. اور حدیث پاک میں اس کا پورا ذکر ہے. ان اونٹوں کے نام بھی ہیں، بنت لبون، جزعہ، حکہ، کتنے سال والے اونٹ تھے، 1 سال والے، 2 سال والے، 3 سال والے، 4 سال والے. اور یہاں پر ایک بات کی میں کہتا چلوں کہ حضرت عبداللہ کا ذبح ہونا بنتا نہیں تھا. کیوں؟ ایک گزشتہ جمعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل یا جتنے اوپر چلتے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لوگوں کو جب مشکلات آئیں تو انہوں نے اپنی مشکلات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا. گزشتہ جمعہ میں کہہ رہا تھا نا کہ حضرت آدم نے تو دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو آگ میں پھینکا گیا، آج بھی وہ شہر موجود ہے جس کو عرفہ کہا جاتا ہے ترکی میں، کہ کہا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم جو گزرے حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ اور حکمتیں اور وجوہات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرنا اس لیے کہ ان کی نسل سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے کہ آگ ان کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، گزشتہ جمعہ میں جو بات کر رہا تھا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے دمبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا بھیج دیا. اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کی اس نسل سے آنا تھا، یہ نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہونی تھی. اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام امتحانات کے بعد اللہ سے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں وہ دعا تجھ سے کرتا ہوں، تیرے خزانوں میں وہ ایک ہی ہے جس نے آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے خاندان سے پیدا کر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن جس کی گواہی دیتا ہے وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر نے آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا. تو یہ سارے نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ان کی خوبصورتی ان کے چہرے پر دیکھ کر اسی عورت نے، جس کا میں نے کہا کہ جس نے حضرت جناب عبد المطلب سے کہا تھا کہ 10 اونٹ اور بڑھاتے جاؤ، حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کسی نبی نے پیدا ہونا ہے. اور اس عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ بھی کرنا چاہا. تو جناب عبداللہ نے کہا کہ شریف آدمی جو ہے وہ موت تو قبول کر سکتا ہے لیکن اس طرح کی حرکت وہ کبھی قبول نہیں کر سکتا. اور یہ چیز جو تھی عرب لوگوں کے اندر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ جن کو ہم کہتے ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، آپ صلی اللہ علیہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم شرک نہیں کرو گی، اللہ کے احکامات کو پورا کرو گی، یہ ساری چیزیں جب بیان کر رہے تھے تو وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، یہ بھی وعدہ کریں کہ نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گے. تو حضرت ہندہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کون عورت ایسے ہو سکتی ہے کہ جو زنا کرے؟ یہ ان کی سوسائٹی تھی. بے شک ان کے اندر بتوں کی عبادت تھی اور باقی تمام خرافات تھے، لیکن زنا کو معیوب سمجھتے تھے. اور جس کو آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس کو معیوب نہیں سمجھتے لوگ. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے. اور جب جناب عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کے سامنے سے گزرتے ہیں
تو یہ عورت کہتی ہے معلوم ہوتا ہے تیرا نکاح ہو گیا ہے. تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب اس کا؟ کہ تیرے چہرے پہ جو نور تھا جس سے پتہ چل رہا تھا تو تیرے گھر میں کسی نبی نے آنا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ نور منتقل ہو کے تیری گھر والی کے بدن پہ چلا گیا ہے، حضرت آمنہ کے ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں ابن الذبیحین، 2 ذبیح ہونے والوں کا میں بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، کہ ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول زبانی نہیں، اور ہم مقصد میلاد کو سمجھ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا. اندھیروں سے نکال کے تمہیں روشنی کی طرف لے کے آنا، یہ مقصد تھا. ظلمت کو چھوڑ کے نور کی طرف آنا. آج ہم نے دین کے لیے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، کٹتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کو مارتے دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں بھی آپ بھی اس دین کے لیے آپ نے بہت ہی کم کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. مرنے مارنے کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عمل کی میں بھی خالی آپ بھی خالی. اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ساری بات ہے عمل کی. میں نے جیسے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ سیرت النبی کے جلسے جلوس زمانے گزر گئے، ہو رہے ہیں، ہوئیں گے، ہم نہیں ہوں گے پھر بھی ہوں گے، لیکن ان سیرت النبی کے جلسے جلوس کہیں کیا کہیں کسی کو جلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کہیں کسی کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اندر ابھی تک ہمارا تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ابھی تک ہماری وہ سنت سے محبت اور سنتوں کا اہتمام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ ہم نہیں آ رہے؟ باقی سارے کام ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک عمل نہیں آ رہا. محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے، جن کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ محدث ہیں، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا. ان کا اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے اور عبداللہ ابن مبارک نے نبی کو نہیں دیکھا. باقی زندگی ان کی پوری سنت کے اندر جو ہے وہ ڈھلی ہوئی ہے. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے اور صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے. تو سوچیں کیسے لوگ تھے. آج آپ درزی کے پاس جاتے ہیں نا جب، تو بعض اوقات درزی کو آپ اپنا بنا ہوا کپڑا دیتے ہیں، ویسٹ کوٹ یا کوٹ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بے نہیں اسی طریقے سے مجھے جو ہے. نئے درزی، پرانا درزی تو جس کا ہو وہ ہو. وہ سیانے لوگوں نے کہا ہے نا کہ نہ ڈاکٹر بدلو، نہ درزی بدلو، نہ اپنا نائی بدلو، کیونکہ ڈاکٹر بھی اس سے واقف ہوتا ہے، درزی بھی اس سے واقف ہوتا ہے، اور نائی بھی اس کو جو پرانا ہوتا ہے واقف ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی جو ہے یہ کٹنگ کراتا ہے. تو اگر نئے درزی کے پاس جاؤ گے تو آپ اپنا کوٹ اس کو دو گے کہ اسی طریقے سے جو ہے مجھے بنا کے دیں. اگر کہیں سے فٹنگ خراب ہو جائے آپ اس کو پہنو گے تو کہو گے اس کو ٹھیک کر کے دیں مجھے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پوری کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. اب اس کے اندر سے میں خود کمی کوتاہی کروں، کہیں میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاؤں اور اپنی طرف سے دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا کروں تو کیا وہ قابل قبول ہوں گی؟ کہاں ہوں گی؟ جب جب آپ اس درزی کے بنے ہوئے کوٹ کو نہیں پہنو گے تو آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول کیسے ہوں گے جب وہ بعینی ہی اپنے حبیب کے سنتوں کے مطابق نہیں ہوں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ کی محبت چاہتے ہو
تو اتباع تمہیں نبی کی کرنی پڑے گی، اور جب نبی کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تم سے محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے۔ اور یہ اس طرح اس کو سمجھیں کہ جیسے کہ آج جب کوئی پیپر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر دیتے ہیں تو پہلے اس ڈپارٹمنٹ کو دینے سے پہلے ایک مہر لگائی جاتی ہے، ایک سٹیمپ لگائی جاتی ہے، ورنہ تو اس طرح کوئی بھی آپ لیٹر لکھ کے آپ دے دیں تو قابل قبول ہوگا لیٹر، جب تک اس کے اندر ایک سٹیمپ نہیں ہوگی یہ کس ادارے کی ہے۔ اگر اس پہ حکومت کی مہر لگ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے اس کو دیکھا ہے، اس کو سمجھا ہے، تو یہ لیٹر ہمارے پاس آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع کی مہر ہی شرط ہے ہمارے لیے کہ اعمال قابل قبول ہوں گے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ خرافات اور بدعات اور رسم و رواج کے اندر آ کر ہم جو کام کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی مہر نہیں لگی ہوتی۔ مہر اللہ کی طرف سے تب ہی لگتی ہے جب وہ کام بے عین ہی اپنے حبیب کی سنت کے بے عین ہی مطابق ہو تو اعمال قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، میری سنت کو جس نے پکڑا، اہتمام کیا، اس وقت جب دنیا کے اندر فسق و فجور اور ہر طرف فتنے کا سما ہوگا، فلہ اجر 100 شہید، اللہ اس ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ ایک چھوٹی سی سنت پر اگر آپ نے عمل کر لیا، اور کتنی سنتیں ہم سے ضائع ہو رہی ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ میں کسی پر پن پوائنٹ نہیں کرتا، نہ میرا یہ مقصد ہے کہ جب اللہ کے ہاں جاؤ گے ایک سنت صرف یہ داڑھی کی ہے جو تمہارے ساتھ جائے گی۔ ذرا گریبان میں ہم اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیں کہ آیا اس سنت کے اندر سے، اس سنت سے میں کتنا دور ہوں۔ ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، اس لیے کہ یہ قیامت والے دن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ کے سامنے جب انسان جائے گا نا قیامت والے دن، اور یہی سنت کو سامنے رکھ کر اگر وہ کہے کہ یا اللہ تیرے حبیب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صرف صورت لے کے آیا ہوں، وہ سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ تیرے حبیب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی نہیں پیدا کرنی؟ کیا سفارش کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ کیا شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ گزشتہ مہینہ جو میں 7 ستمبر کے حوالے سے بات کر رہا تھا، بات ذہن میں آ گئی تو بات کرتا چلوں کہ جب اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آمنے سامنے ہوئے، جو بھی وہ تحریک تھی، سارا جو کام ہوا، جو بھی پروسیس اس کے اندر ہوا، آخر میں ذوالفقار علی بھٹو نے حضرت مفتی محمود سے کیا کہا تھا کہ باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھو، اس وقت نہ میں پیپلز پارٹی کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، نہ آپ جمعیت علماء اسلام کی حیثیت سے میرے سے بات کر رہے ہیں، بس اتنی بات مجھے بتا دو، بے شک میں گناہ گار ہوں لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار نہیں ہوں، بے شک میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو، یہ سائن کرتے وقت میں اپنے موت کے پروانے پہ سائن تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا بتا دو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے ملے گی کہ نہیں؟
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے سامنے قیامت والے دن ہوگی کہ نہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ کی قسم ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہنے لگے یہ دنیا دار دین کا درد، دین کا علم بے شک اس کو نہیں ہے، لیکن دین کا درد اس کے اندر دیکھو۔ باقی ہزار، میں نے جیسے شاید پہلے بھی کہا، ہزار لاکھوں اختلاف بھٹو کے ساتھ آپ کے میرے ہوں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے، ختم نبوت کے لیے ایک لمحہ اور ایک لحظہ کے لیے بھی یہ کام ایسا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار بن جاؤ گے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے سائن کر دیا۔ تو کیا مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جلسے جلوس چلتے رہیں گے، اصل چیز عمل کیوں نہیں ابھی آ رہا ہماری زندگی کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے تمہیں وہ نجات دیتا ہے، جھوٹ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیا میری زندگی جھوٹ پہ نہیں چل رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ ہے، اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھو۔ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آج وہ کام نہیں کر رہا جو اللہ اس کے رسول نے جن کا منع کرنے کا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کا کہا، کیا میں بیوی کے حقوق کو پامال نہیں کر رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے، یتیموں کے مال کھانے کے، اور اسی طرح کسی کی زمین پہ، جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن یہ ساری چیزیں سب کی سب ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ اور پھر بھی میں کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، اگر میں جو نہیں اس چیز کے اندر آتا، جو ایسے رسم و رواج اور مظاہروں کو نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ نعتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور دوسروں کے حق ہم کھاتے جا رہے ہیں، لوگوں کے میں نے کتنے پیسے واپس کرنے ہیں، کسی کی زمین پہ میں نے ناحق قبضہ کیا ہے، اور میں جو ہے وہ گھر کے اندر یہ سیرت النبی اور میلاد کے جلوس نکال رہا ہوں، تو پھر عمل تو نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ نے یہ مہینہ پیدائش بھی اور وفات بھی اسی مہینے میں رکھی ہے تاکہ تم خوشی کے معاملے میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہی چھوڑ دو، اور غمی کے اندر اتنے غم زدہ نہ ہو جاؤ، مغموم نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول کے آنے کے مقصد کو ہی تم بھول جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کہ تمہاری زندگی تمہیں اندھیروں سے نکال کر، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ نے ظلمت کو دور کیا، اللہ نے ان اندھیروں کو دور کیا، ہمیں جینے کا مقصد بتایا اور مطلب بتایا کہ کفار بھی جس کو سمجھ گئے، جیسے میں نے کہا کہ وہ اس انگریز نے لکھنے والی کتاب میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے ان کے نبی کا جس کا کوئی ثانی نہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہی کام کیا جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ ہم نے ایک عام لیڈر کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کو منایا، 10 دن، 1 ہفتہ، 2 دن، 3 دن منا کے اس کے بعد وہی کام کرنا شروع کر دیے جو پہلے ہم کر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ لمحہ ہے، زندگی سے لے کر موت تک ایک ایک قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ 5 دن 6 دن اور 1 دن کر لیا، ہفتہ کر لیا، اس کے بعد وہی کام کرنے شروع کر دیے جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور سنتوں پر جب ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر ہماری زندگی ایسی ہو کہ سنتوں کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو۔ ہمارے استاد یہاں پر بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ صحابہ نے
نبی کی سنت کو اپنایا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے حبیب کی سنت ہے، میں نے اور آپ نے سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں یہ صرف سنت ہی تو ہے۔ فرق سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کرنا گوارا سمجھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر۔ جیسے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، کئی جمعوں سے ان کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا، یہ غلام بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، بکتے بکتے جب ان کے والد، ان کے بھائی ان کو لینے کے لیے آئے، حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 1000 آزادیوں سے زیادہ مجھے قبول ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور میں اور آپ کیا کہہ دیتے ہیں یہ صرف سنت ہی ہے، اور خیر ہے صرف سنت ہی۔ آج کسی کو کہتے ہیں کہ خیر ہے سنت ہے صرف۔ حضرت حذیفہ فارس وقت کے بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، لقمہ گرتا ہے تو لقمے کو اٹھاتے ہیں، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ۔ آج ہی اگر آپ کے سامنے یہاں سارے ہانگ کانگ کے چیف یا پھر کوئی پاکستان کے وزیر اعظم بیٹھے ہوں اور سارے دنیا دار بڑے بڑے بیٹھے ہوں، کھانے کی بات تو سوچو، اگر میری شلوار جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر ہو تو مجھے اگلا بندہ کہہ دے گا یار اس محفل کے اندر آنا ہے تو کم سے کم اپنے کپڑے تو صحیح پہن کے آؤ۔ ایسے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار سارے دنیا کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے اور تمہارے کپڑے دیکھو، تم پگڑی پہن کے آئے ہو، تم کیا کر ایٹ لیسٹ کم سے کم 3 پیس سوٹ پہن کے آؤ۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فارس کے بادشاہ اور بڑے بڑے عظیم الشان قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، لقمہ گرتا ہے تو لقمے کو اٹھاتے ہیں کیونکہ نبی کی سنت ہے۔ لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے اس کو اٹھا کے کھا لو۔ اب کسی کہنے والے نے یہی کہا، جیسے ہمارے یہ پروفیسر پرویز صاحب ہیں، ان کی طرح کوئی بندہ ہوگا، اس نے کہا کتنے بڑے بڑے بندے بیٹھے ہیں ان کے سامنے تم جو ہے یہ لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہو، تم شرم نہیں آئی تمہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اترک سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے حبیب کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیا کہا؟ میں اپنے حبیب کی سنت ان بے وقوفوں کی، جو بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر اور مشیر بیٹھے ہیں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑوں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں میرے حبیب کی سنت ہے۔ تو انہوں نے سنت کو سنت سمجھ کے اپنایا، دنیا کی پرواہ نہ کی۔ ہم نے کہہ دیا کہ صرف سنت ہے، خیر ہے، اور اسی سنت کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ یہ آج کل کے ماحول ہانگ کانگ میں چل رہے ہیں، بعض اوقات ہمارے پاس بھی پولیس والے اکثر آتے رہتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں کا کہیں گینگز کے ساتھ تعلق، کہیں چوری چکاری کے اندر کرتے کرتے جو ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ منشیات اور ڈرگز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ دعا کیا کریں، آپ سب بچوں والے ہیں، بچیوں والے ہیں، ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی کے سلسلے سے میرے خیال میں یہ تنگوا گروپ آف ہاسپٹلز کے کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، میرے خیال وہ 3-4 منٹ آپ سے کچھ بات بھی اس پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا کوئی عزیز یا کوئی اور جاننے والا دوست احباب کا کوئی رشتہ دار اگر اس فتنے کے اندر اور اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے یا کچھ ان کی ڈیلنگ کرتا ہے، تو برائے مہربانی ان لوگوں سے رابطہ کر لیں کہ اس کا حل کیا ہے، تاکہ اس فتنے سے آپ کی حفاظت ہو اور آپ کی آنے والی نسلوں کی حفاظت ہو۔ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ جیسے مفتی صاحب نے آپ کو ہمارا تعارف کرا دیا ہے، ہم لوگ تنگوا گروپ آف ہاسپٹل کلاس سینٹر ہے وہاں سے آئے ہیں، اور یہ میری
تو اسکولز میں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. مین اس کا الخلاصہ مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آج کل بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ وہ تیز ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ, اور اس چیز کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا اسٹائل کے طور پہ, اور اس چیز میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہمارا کہ سیکنڈری اسکولز میں ہی وہ دوستوں کے ساتھ مل کے شروع کر دیتے ہیں, اور اب ان کو کلاب یا اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسکول میں بڑی آسانی سے ان کو ڈرگس مل جاتی ہے. شروع میں کچھ لوگ ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ ٹرائی کریں, آپ کو اچھا فیل ہوگا. بس یہ سگریٹ کی طرح, بلکہ سگریٹ سے بھی کم ہے, شیشے کی طرح ہے, اور اس طرح کی چیزوں میں وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بچہ ایڈکٹ ہو گیا ہے. پھر اس کو جناب جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں, والدین سے اتنے پیسے نہیں مانگ سکتا کہ مجھے ڈرگس دینی ہے, یہ کس لیے چاہیے ہوں گے, تو وہ اکثر وہی لوگ پھر ان کو استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے اس کو بیچیں اور آپ کو ہم فری میں ڈرگ استعمال کے لیے دے دیں گے. یا بعض اوقات بچہ ڈرگ استعمال بھی نہیں کر رہا یا اس کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن کوئی بندہ اس کو ملتا ہے کہ یہ نہیں جناب میرا پارسل آپ دے دیں, آپ کو 50 یا 100 روپے میں دے دوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلیوری کا کام کافی زیادہ ہے, تو بچے کی چلیے اسکول کے بعد آدھا پونا گھنٹہ کر کے میں اپنی جیب خرچی بنا لوں گا. پتہ بعد میں چلتا ہے کہ پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے. کتنے ہمارے پاس سننے میں ایسے کیسز آتے ہیں کہ بچے کو پتہ ہی نہیں لگا کہ پارسل کے اندر کیا ہے. جی جب پکڑا گیا تو اس نے بتایا مجھے تو میرے دوست ہیں یا کسی قریبی جاننے والے نے دیا ہے کہ آپ ڈیلیوری کر دیں, آپ کو 50 یا 100 روپے میں دے دوں گا اس چیز کا. اسی سلسلے میں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ, ہم نے اپنا چھوٹا سا بوتھ لگایا ہے, اور نماز کے بعد آپ حضرات جن کے پاس ٹائم ہو کائنڈلی ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں گے. آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے آپ بتائیں, جس طرح حضرت نے بتایا کہ کسی کی کوئی جاننے والا ہو تو وہ ہمیں بتائیں, انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ ہماری ہیلپ کر دیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.